جو قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ اپنے آپ میں کامل کلام ہے۔ یہ اس دنیا کے تمام کلاموں میں سب سے اونچا کلام ہے۔ کوئی بھی اللہ سے بہتر بات نہیں کر سکتا۔ ہم بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری تمام باتیں کرنا یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی۔ ہمیں سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں بات نہیں کرتا سوائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ زبان سکھائی۔ اب سوچیں، جب اللہ تعالیٰ خود بات کرتے ہیں تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک کامل گفتگو ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک کامل کلام کرتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس سب سے بہترین مواد ہے۔ سب سے پہلی بات کیا کہ ان کا مواد جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور دوسری بات کیا ہے، ان کا سب سے بہترین انداز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ان کے سامعین کون ہیں۔ آپ ہی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر سورت جو ہے، اور حتیٰ کہ کچھ پیسیجز بھی قرآن مجید میں، اس کی ایک مخصوص سامعین ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک قوم سے ایک طرح سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسری قوم سے دوسرے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے ایک طرح سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے دوسری طرح سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مشرکون سے دوسرے طریقے سے بات کرتے ہیں، اور اس میں بھی پہلے سال سیرت کے مختلف بات ہے، اور سیرت کے 10ویں سال مختلف بات ہے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ وسلم کو آیات دیتے تھے کہ یہ ان کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں نے توحید کی بات پہلے ہی کر لی ہے، ان میں سے کوئی آیات لیں اور ان کو وہ آیات سنا دیں۔ نہیں، اللہ نے انہیں خاص آیات دی، خاص صورتیں دی ان کے لیے۔ آج جب ہم سورۃ الرحمن کی بات کرنے والے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس کا مواد کیسا تھا۔ لیکن اگر آپ صحیح سے مواد کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو پہلے آپ کو اس کے انداز کو سمجھنا ہوگا، اور اگر آپ کو اس کے انداز کو سمجھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ان تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز پر دھیان دینا ہے کہ وہ سامعین کون ہے، آڈینس کون ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کس سے بات فرما رہے ہیں۔ بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ جو سورۃ الرحمن ہے مدینہ کے شروعاتی دور میں نازل ہوئی یا پھر مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اگر ہم اس سورت کا انداز دیکھیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ مکہ میں ہی نازل ہوئی، آخری دور میں۔ اب سوچیں کہ جو مکہ کے آخری کچھ سال تھے وہاں پہ کیا ہو رہا تھا۔ جو مشرکین تھے اب وہ مزید اسلام کا پیغام نہیں سننا چاہ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو 10 سال سے سن رہے ہیں، یہ بار بار ایک ہی جیسی بات ہو رہی ہے۔ اور رنجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کذالک نصرف الآیات، کہ ہم آیتیں بدلا کے لا رہے ہیں، پیغام نہیں بدل رہا، ان کا انداز بدل رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہاں ہم نے تو سب کچھ سنا ہو یار، بس کرو، ہم اس کو اور نہیں سننا چاہتے۔ اور بس صرف یہاں تک نہیں ختم ہوتی کہ وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ الٹا وہ حملہ کرنے پر آ گئے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، جب بھی اس کو کسی بھی نئی آیات کے بارے میں پتہ لگتا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگ جاتا۔ بات صرف یہاں تک نہیں کہ وہ دلچسپی نہیں رکھتے، وہ اب الٹا قرآن مجید کا مذاق اڑانے پہ آ گئے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کو مت سنو، جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو شور مچاؤ۔ اور مومنین کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو خاموش ہو جاؤ، دھیان سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ انصتوا کے بھی دو معنی ہیں کہ نمبر 1 خاموش ہو جاؤ، اور دوسرا سنو، دونوں ہی۔ وَأَنصِتُوا، سوچیں ذرا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کو نہ سنو، شور مچاؤ، یہ وہ کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ بہت ہی زیادہ ضدی ہو گئے۔ اب میرے پاس 2 منٹ رہ گئے، میں نے اپنی بات کمپلیٹ کرنی۔ ابھی میں نے انٹروڈکشن ختم نہیں کیا، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ینگ بچے ہیں، ٹین ایجرز جو ہیں، وہ باسکٹ بال کھیل رہے ہیں یا فٹ بال کھیل رہے ہیں، اور وہ کھیلتے کھیلتے وہ ایک دوسرے میں لگ گئے، اور آپ ہوتا ہے کہ بچوں کا جو غصہ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں کیا کر رہے ہو تم؟ اور وہ لڑنے کے لیے تو بس جیسے ہمیشہ سے تیار ہوتے ہیں، اور جب وہ لڑنے ہی لگتے ہیں نا تو ان کا دوست آتا کہتا ہے رک جاؤ، وہ کہتا ہے نہیں مجھے جانے دو، مجھے چھوڑو کر، میں بتاتا ہوں، اور وہ لڑنا چاہتا ہے۔ آپ کا وہ دوست جو آپ کو پکڑے رکھتا ہے وہ کہتا ہے یار پرسکون ہو جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ٹھنڈے ہو جاؤ، کیا وہ ایک دفعہ کہتا ہے؟ وہ ایک ہی دفعہ کہ آپ کی ہاں یار لگتا ہے کہ مجھے احساس نہیں، ہاں میں پرسکون ہو جاتا ہوں، میں چائے پیتا ہوں یا پانی پیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اس وقت آپ کا پارا اتنا ہائی ہوتا ہے، آپ کو دوست کہتا ہے یار ٹھنڈے ہو جاؤ، آرام کرو، میری بات سنو میری بات، بس کرو۔ وہ آپ کو 10 دفعہ کہتا ہے یار نہ لڑو، لیکن اس وقت آپ اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ شاید آپ کی ذہن میں ایک دفعہ اس کی آواز آئی ہو، اور پھر آپ سنتے ہو، کیونکہ اس وقت آپ ضدی ہو چکے ہوتے ہو۔ کیونکہ جب آپ ضد میں ہوتے ہیں تو کوئی بھی بات آپ کو ایک بار نہیں بتائی جاتی،
بہت زیادہ دفعہ وہ بات بتانی پڑتی ہے. اب جو مکہ کے لوگ تھے وہ کیا ہو گئے تھے؟ ضدی ہو گئے تھے. سو اللہ کہتے ہیں ان کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اتنی دفعہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دفعہ تم لوگ سن لو. یہ ہے اس صورت کا انداز، اور اس انداز کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی. ایک مخصوص سامعین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب آپ اس کو الگ طریقے سے نہیں پڑھیں گے اس صورت کو.